حملہ کرنے آیا تو مورچہ لیا حق نے، کبھی جواب دینے کے لیے صدیق اکبر سامنے آئے، کبھی فاروق اعظم سامنے آئے، کبھی عثمان غنی سامنے آئے، کبھی مولا علی سامنے آئے، اور جب میدان کربلا میں یزید نے حملہ کیا تو جواب دینے کے لیے امام حسین کھڑے ہو گئے اور سر کو کٹا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد فاطمہ کا سر ہے، اولاد نبی کا سر ہے، یہ جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، اور سر کو کٹا کر دین کو بچایا ہے۔ تو ہستی مٹائی دین، بچایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے۔ ایک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے۔ فردوس کس طرف ہے، جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے۔ تو میں بات اس پر کر رہا تھا کہ آج سائنس دانوں کو یہ اعتراض ہے کہ معراج کیسے ہو گئی اور معراج کیسے چلے گئے، یہ جان نہیں سکتے، یہ تو انسان ہے، ان کو معراج کیسے ہو جائے گی۔ بس ایک رات کے ایک لمحے میں یہ یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں نماز بھی پڑھائے، پھر وہاں سے ان کی سواری اڑی اور ساتوں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچی، اور جب سدرۃ المنتہا پہنچی تو وہاں پر جبریل امین رک جاتے ہیں، اور جبریل امین نے رک کر کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے جو عرض کیا وہ شیخ سعدی نے بوستا کے اندر لکھا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو انوار و تجلیات میرے پر کو جلا ڈالے گی، میں بڑھ نہیں سکتا۔ تو نبی نے فرمایا اے جبریل تو نے میرے بابا کو کیا کہا تھا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے؟ تو تو نے کیا کہا تھا؟ میرے بابا جان سے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، اگر کچھ خواہش ہو تو بتائیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے یہ کہا تھا لیکن دیکھ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل کے پر جل جائیں گے۔ اور جبریل کون تھے؟ جب آئے تھے تو چھت کو چیر کر آئے تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، چھت کو چیر کر آئے تھے۔ تو جب جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو جبریل کا بھی امام ہے، جو جبریل کا بھی نبی ہے، جو جبریل کا آقا ہے، جو جبریل کا مخدوم ہے، ان کی طاقت کیا ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح ہے، نبی میری طرح ہے۔ میں کہوں گا کہ میرے نبی تو وہ ہے کہ جن کے لیے جنتی جانور بھی روتا تھا، جن کے لیے براق بھی روتا تھا۔ میرے نبی تو وہ ہے کہ جن کے قدموں کو جبریل امین بھی چومتے تھے، جبریل امین بھی بوسا دیتے تھے۔ اور اے نادانو تم تو ایسے ہو کہ جبریل امین تمہارے قریب گوارا نہ سمجھے، جبریل امین تمہاری صحبت کو گوارا نہ سمجھے، تمہاری یاد میں کتا بھی نہ روئے، تمہاری یاد میں چوٹی بھی نہ روئے، اور نبی کی یاد میں جنتی جانور بھی روتا ہے۔ جبریل امین کے مخدوم جبریل امین قدم چومتے ہیں۔ تو جب تم جبریل امین کے برابر نہیں ہو سکے تو نبی کے برابر کیسے ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ مدنی اشرفی جیلانی کچھوچے کی زمین سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی بات کرو، ارے خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ میرے بھائی معراج گئے، لوگ کہتے ہیں معراج کیسے جا سکتے ہیں، آسمان میں دروازہ نہیں ہے، دروازے کو کیسے پار کریں گے؟ ارے معراج ایک معجزہ تھا، معراج ایک معجزہ تھا۔ انسان کی سمجھ میں جو نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ عادت کے خلاف خرق عادت جو کام ہو، اور نبی سے ہو تو معجزہ۔ وہ نبی جو زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کو چیر دے، وہ نبی جو سورج کو پلٹوا دے، وہ نبی جو اشارہ کرے
کرے تو درخت کو بلا لے، وہ نبی جو اشارہ کرے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھوا دے، وہ معراج کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ لامکہ کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کو جانے کے لیے یہاں پر دروازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر دروازے کے اس پار سے اس پار چلے جائیں گے۔ یہ رسول کی خدائی طاقت ہے، ان کی روحانیت ہے۔ اور یاد رکھو اے سائنسدانوں، تم کہتے ہو آسمان میں دروازہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان میں دروازہ ہے۔ اس لیے تو رمضان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دروازہ ہے۔ اور حضور تاج الاولیاء نے جو وہاں پر یہاں سعد اللہ پور میں حضور تاج الاولیاء نے ایک اسکول قائم کیا۔ اسکول کیوں قائم کیا؟ بنیاد کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے دوسرے اسکول میں جا کر یونیورسٹیوں میں جا کر اپنا ذہن خراب کر رہا ہے، اپنا نظریہ بگاڑ رہا ہے، جو سائنس کہتی ہے اسی کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم آئینہ ہند اسکول میں داخلہ لے گا تو وہاں پر سائنس بھی پڑھائی جائے گی اور نظریہ بھی بچایا جائے گا، سائنس کا جو فارمولہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا، اس کا رد بھی کیا جائے گا، اس فارمولے کی تردید بھی کی جائے گی۔ کم سے کم بچوں کی عقیدت کی حفاظت ہو سکے، بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، بچوں کو بچایا جائے۔ اور تاج الاولیاء کے ذہن مبارک میں، ان کے دماغ مبارک میں یہ بات ہے کہ جو سائنس کا نظریہ ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، سائنس کا فارمولہ بدلا جا سکتا ہے، سائنس کا نیم بدلا جا سکتا ہے، سائنس کا قاعدہ بدلا جا سکتا ہے، مگر اسلام کے نیم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اسلام کے فارمولے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسلام کے قانون کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پھر وہی بات کہ جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا، ابو الحکم بن کر آیا، ابو جہل بن کر دفن ہو گیا، یزید بن کر آیا، پلید بن کر دفن ہو گیا، مسیلمہ بن کر آیا، قذاب بن کر دفن ہو گیا، تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا، گنگو سے آیا وہ بھی مٹ گیا، نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا۔ تو ہمارے امام نے کہا مٹ گئے مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔